تو صورت آل عمران کی آیت نمبر 154 154 آیت، اس کو آیت قطب بھی کہتے ہیں، کمال کی آیت ہے، اس کے زبردست فوائد ہیں۔ تو موٹے موٹے چند ایک میں بتلا دیتا ہوں، ورنہ یہ آیت فوائد سے بھری ہوئی ہے، تو اس لیے اس کو آیت قطب بھی کہا جاتا ہے، اور عجیب و غریب اس کی جو ہے ثمرات زندگی کے اندر ظاہر ہوتے ہیں۔ رزق کی فراخی کے حوالے سے اس کو کمال تاثیر حاصل ہے، گویا کہ فراخی رزق، کشادگی رزق کے لیے اور تنگی رزق کو دور کرنے کے لیے اس کے اندر یوں سمجھے اسم اعظم والی طاقت ہے۔ اس کے لیے لکھا ہے کہ نوچندی جمعہ، یعنی چاند کا جو ہے وہ پہلا جو جمعہ آئے گا چاند کی تاریخ کا، اس جمعے کو شروع کرنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے تقریباً جو ہے وہ 40 جمعے تک اس کا جو ہے ورد رکھنا ہے، 40 جمعے تک اس کا ورد رکھنا ہے۔ اور یہ کمال کی آیت ہے کہ یہ 11 دفعہ صرف پڑھنا ہے، صرف 11 دفعہ آپ پڑھیں، اور جو چندی جمعے سے لے کے آگے 40 جمعوں کا اندازہ رکھیں، یہ میکسیمم 40 ہے، ورنہ اس سے پہلے 3-4 جمعے میں کام ہو جائے گا۔ اور یہ مغرب کے بعد 11 دفعہ پڑھنا ہے، مغرب بعد 11 دفعہ صرف پڑھنا ہے، اول آخر 3 دفعہ درود ابراہیمی اور پڑھ کے دعا کرنی ہے۔ نوچندی جمعے سے مراد یہ ہے کہ پہلے جمعے کی مغرب سے شروع کیا، اس کے بعد ہفتہ آئے گا پھر بھی پڑھنا ہے، ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ، اسی طرح 40 جمعے کاؤنٹ کریں۔ یہ نہیں کہ صرف جمعہ انسان لوگ سمجھے، نہیں، جمعے سے سٹارٹ ہو رہا باقی مسلسل پڑھتے جائیں 40 جمعے تک۔ تو سمجھو جس کی بھی نیت کریں گے، اپنے لیے، اپنے آل اولاد کے لیے، بہن بھائیوں کسی بھی کے لیے بھی رزق کی فراوانی کی نیت کریں گے، اللہ تبارک و تعالی رزق کے خزانے کھول دیں گے، صرف 11 دفعہ پڑھنا، یہ اس کا فائدہ ہے۔ اور ایک فائدہ ہے اس کا دفع دشمن کے لیے، موذی دشمن ہے تو موذی دشمن ہلاک ہوگا، اور غیر موذی دشمن ہے تو ایذا سے باز آ جائے گا یا اس کا تابعدار ہو جائے گا، یہ اس میں زبردست تاثیر ہے۔ یہ فجر کی نماز کے بعد چاہے یہ 41 دفعہ یہ آیت پڑھنی ہے، یہ لمبی آیت ہے، یہ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا سے شروع ہوتی ہے اور صدور تک جاتی ہے۔ تو یہ جو ہے یہ 41 دفعہ فجر کے بعد پڑھ کے دعا کیا کرے، صرف 41 دن ہی انشاءاللہ کرنا پڑے گا، اب وہ تو 21 دن میں کام ہو جاتا ہے، ورنہ 41 دن آپ مسلسل کر لیں تو کسی قسم کا ظاہری باطنی دشمن جو وہ ہلاک ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے اندر جو ہے وہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ سب سے بڑا دشمن تو شیطان و نفس ہے، تو شیطان و نفس کی مغلوبیت کی بھی نیت کریں کہ اللہ تبارک و تعالی شیطان و نفس کو مغلوب کر دیں گے، یہ اس کے اندر تاثیر۔ ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ کسی جگہ آپ کسی محفل مجلس میں جانا ہے، آپ چاہ رہے ہیں وہاں عزت ملے، تعظیم ہو، آپ کی بات سنی جائے، یا آپ جس مقصد کے لیے جانا چاہتے ہیں وہاں آپ کو جو مقصد پورا ہو جائے، کسی قسم کی ایسی نیت ہے، یا عدالت کے اندر مقدمہ ہے وہاں جانا ہے، یہ انٹرویو ہے، کوئی بھی مارکیٹنگ کا کام ہے جس کے لیے آپ چاہتے ہیں کچھ بینیفٹ مل جائے، اس کے لیے 2 رکعت نماز حاجت گھر میں پڑھیں، پڑھنے کے بعد اسی آیت کو 7 دفعہ پڑھیں، 7 ٹائم پڑھ کے ہاتھوں میں دم کر کے چہرے پہ بدن پہ پھونک لیں اور چلے جائیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ وہ لوگ بھی جو آپ کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ التفات نہیں کرتے تھے، وہ بھی آپ کو بڑھ کے عزت دینے لگیں گے اور آپ کی تو متوجہ ہوں گے، اور جو آپ کہیں گے آخر میں فیصلہ اسی پر ہوگا، یہ اس کے اندر زبردست تاثیر ہے۔ تو یہ جو ہے آیت نمبر جو ہے 154 کے فوائد۔ دوسری آیت جو ہے سورۃ آل عمران آیت نمبر جو ہے 173، اور یہ تو مشہور دعا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ جو اس مقام پہ یہ آیت موجود ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ غزوہ احد کے موقع پر جو ہے یہ آیات جو صحابہ نے پڑھی تھیں وہ ایک پورا قصہ ہے۔ تو یہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ اس کو زبردست تاثیر ہے مغلوبیت دشمن کے لیے، دشمن کو مغلوب کرنے کے لیے، موذی دشمن کو دفع کرنے کے لیے، یا آپ کا کوئی عدالتی مقدمہ ہے اس مقدمے میں کامیاب ہونے کے لیے، یا کسی محفل میں مناظرہ آپ کا ہے اس مناظرے اور ڈیبیٹ کے اندر آپ کو کامیابی کے لیے ظہر کے بعد 450 دفعہ پڑھنا ہے، 450 دفعہ، اول آخر 100 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اب 100 دفعہ کوئی بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں، شارٹ درود کوئی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی نبی الامی یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، تو 100 دفعہ اول آخر، درمیان میں یہ 450 پڑھنا ہے۔ یہ زبردست قسم کی جو ہے وہ ایک سیف، ایک تلوار ہے ایسی کہ جناب کامیابی آپ کو دلاتی ہے، تو یہ اس کو کرنے کا تھی۔ اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی مصیبت کوئی لاحق ہو گئی، کوئی ایسی خبر آ گئی کہ جس میں آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو بڑی بری خبر ہے یا نقصان کا اندیشہ ہے، تو اس کو بکثرت پڑھنا شروع کر دیں،
حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم، کثرت سے پڑھنا شروع کر دیں تو تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھیں گے وہ خبر جو خوشخبری میں بدل گئی، جو مصیبت ہو ٹل گئی ہے، اللہ نے کوئی فتوحات کے دروازے کھول دیے، یہ اس کے اندر تاثیر ہے۔ اور تیسری آیت جو ہے سورۃ آل عمران کی 190 سے 200 تک، یعنی آخری پورا رکوع ہے، آخری پورا رکوع ہے سورۃ آل عمران کا، ان فی خلق السماوات والارض سے شروع ہوتا ہے اور جو لعلکم تفلحون تک جاتا ہے۔ یہ پورا جو رکوع یہ پڑھنا ہے تہجد کے وقت میں، یہ 11 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، 11 مرتبہ پڑھ کے کوئی بھی دعا کریں قبول ہو جائے گی۔ یہ قبولیت دعا میں زبردست اسم اعظم ہے، سمجھے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تہجد کے وقت میں اس کی تلاوت کر کے دعا فرمایا کرتے تھے۔ تو آج جو بھی اس کو کرتا اور اہل دل نے اس کے تجربے کیے ہیں کہ جب تہجد کے وقت میں اٹھ کے انہوں نے 11 دفعہ اس کو پڑھا، ظاہر تہجد کے 2-4 نفل بھی انسان پھر پڑھتا ہی ہے، 2 نفل 4 نفل پڑھے، اس کے بعد 11 دفعہ تلاوت کے مانگ لیا تو اللہ نے ہاتھ کے ہاتھ پورا کر دیا۔ اور ظاہر ہے کہ قبولیت دعا تو ایک ایسا میکینزم ہے، سمجھو سب مزوریاں آپ وہاں سے کرواتے رہیں۔ اور رات کو تہجد میں اٹھنے کا اگر موقع نہیں ہے تو دن میں کریں، کہ دن کا خدا بھی وہی ہے جو رات کا ہے، لیکن یہ کہ اوقات کی فضیلتیں اپنی جگہ، لیکن نہیں موقع ہے تہجد میں نہیں اٹھ پاتا بندہ، تو پھر آپ دن میں چاشت کے وقت میں کریں۔ یہ 9, 10, 11 بجے کا جو ٹائم ہے 2 رکعت 4 رکعت پڑھ لیں چاشت کی، اس کے بعد یہ 11 دفعہ پڑھ کے آپ دعا کر لیں۔ 11 سے زیادہ پڑھنے کا شوق ہو رہا ہے کہ اس کا ترجمہ، اس کی تفصیل آپ دیکھیں گے کیسا ترجمہ ہے تو لطف آ جائے گا، تو وہ ترجمے کو ذہن میں رکھیں اور جو اس سے زیادہ 33 مرتبہ پڑھ لیں۔ تو 11 ہی کو آپ نے بڑھانا ہے، 11 سے 22 کریں، 33 کریں، وہ 11 کو آپ ملٹیپلائی کر کے اسی تعداد میں آپ بڑھا سکتے ہیں اگر جی چاہتا ہے۔ تو چاشت کے وقت میں آپ دعا مانگ لیں، چاشت کے وقت نہیں ہوتا تو زور کے بعد بھی آپشن ہے، وہ بھی کمال کا ٹائم ہے کہ زور کی نماز سے فارغ ہوئے اب آپ جو ہے 1:30-2 بجے جو بھی ٹائم ہے آپ اس پر یہ عمل کر لیں۔ آپ دیکھیں گے 11 دن نہیں گزریں گے کہ آپ کا بڑے سے بڑا مقصد و قبولیت دعا سامنے آ جائے گی۔ سبحان اللہ۔ یہ اس کے اندر تاثیر۔